اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے شروع اور لاکھوں کروڑوں درود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا دین اسلام چینل کی جانب سے سلامتی کا نذرانہ قبول ہو۔ دعا کرتی ہوں کہ دوران بیان جانے انجانے سے ہو جانے والی غلطی، گستاخی، کمی، کوتاہی اور زبان کی لغزش وغیرہ کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جانور، حشرات، چرند پرند وغیرہ بنائے اور پھر ان کو مختلف زبانیں اور بولیاں عطا کی۔ کل کائنات میں جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوا اور اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یقین محکم عطا کرے، آمین۔ ناظرین گرامی، زیر سماعت ویڈیو کے موضوع کی طرف بڑھتی ہوں کہ مچھلی کے منہ میں زبان نہ ہونا یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، اور اس حکم کا تعلق براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے اور اس سے جنت سے نکالے جانے کے ساتھ ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو زبان عطا کی ہے مگر مچھلی کی زبان ہے ہی نہیں، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی اور جنت سے نکال دیا اور شکل بگاڑ کر زمین پر اتار دیا۔ ابلیس جب زمین پر اترا تو سمندروں میں آیا۔ سب سے پہلے شیطان کو مچھلی نے دیکھا۔ شیطان نے مچھلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا اور اس سے کہا کہ وہ شکار کرے گا اور بحر و بر کے جانوروں کو پکڑے گا، تو مچھلی نے تمام سمندری جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان واپس لے لی۔ ناظرین گرامی، مچھلی کے ساتھ ہوا کچھ یوں تھا کہ مچھلی نے بنا سوچے سمجھے چغل خوری کا مظاہرہ کیا تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چغل خوری ایک بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو چغل خوری اور غیبت جیسے سنگین گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔